مسند نشیں خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کر، اور کون نظروں پر چڑھے حسن حقیقت کے سوا، کون نظروں پر چڑھے حسن حقیقت کے سوا، کس کا منہ دیکھیں ہم ان کا روئے زیبا چھوڑ کر۔ اب میں ملتمس ہوں ممتاز عالم دین سرمایہ اہل سنت جناب مولانا محمد عمر حیات قادری مدد ذیل العالی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر ساجد الرحمن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بغار شریف، خطیب العصر استاد العلماء حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء اہل اسلام اور اہل اسلام بھائیوں، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے آستانہ عالیہ بغار شریف کے مشائخ کے عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ حضرات، آج دنیا بھر میں اگر ہم عالم اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت مسلمان ظلم کی چکی میں پستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل تک دنیا کی امامت کے منصب پر فائز رہنے والی قوم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ دنیا کی سیادت کل جن کے ہاتھ میں تھی، آج وہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور امت کی اس حالت زار پر اگر ہم نظر دوڑائیں اور ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج امت مسلمہ ان حالات سے گزر رہی ہے، تو سب سے پہلا سبب ہمیں جو نظر آتا ہے امت کے احوال پر نظر دوڑاتے ہوئے کہ آج بندہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ بحیثیت ایک امتی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت و اطاعت و اتباع کا جو تعلق آج ایک امتی کا ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن حکیم
کے ساتھ ایک امتی کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا آج وہ کمزور ہو چکا ہے۔ امت کے زوال کے اسباب پہ نظر ڈالتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ اپنی حقیقی اور اصلی وطن کو اور زندگی کو ہم بھلا چکے ہیں۔ حضرات، یہ وہ اسباب ہیں بڑے بڑے جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ دنیا بھر میں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ آستانہ عالیہ بغار شریف کے مشائخ کے عرس میں آنے والوں، آج جن اللہ کے پاک باز بندوں کی یاد میں ہم جمع ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی شخصیت کو پڑھتے ہیں، تو ان کی سیرت کا اور ان کی زندگیوں کا یہ روشن پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کی ساری زندگی مخلوق خدا کے بندگی کے تعلق کو رب کی ذات سے مضبوط کرتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک انہوں نے افراد تیار کیے۔ ان کی خانقاہوں سے ایسے افراد امت مسلمہ کو میسر آئے جنہوں نے اس دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر جا کر ڈیرا جمایا ہے تو اس پورے علاقے کو رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا مرکز بنایا ہے۔ ایسے افراد تیار کیے جن کا تعلق خدا کے ساتھ بھی مضبوط تھا، جن کا تعلق مدینے والے کے ساتھ بھی مضبوط تھا۔ حضرات محترم سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صابون نہ دھتے ہو، میلیاں نو کر دے وے جھکا وچ ذرا میل نہ رکھے، اور کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے ملوسے۔ اللہ اکبر۔ کو انسان بنایا، بندگی کا طریقہ سکھایا صوفیاء نے، ان کے اندر اللہ کی محبت کی بوٹی لگائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن کیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلڑتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی۔ سبحان اللہ، زندگی کا اور ان کی ساری زندگی اسی پیغام کو عام کرتے ہوئے گزری۔ اس دل کی دنیا کو آباد کیا، اس دل کی دنیا میں تقوی کا نور پیدا کیا، اللہ کا ڈر اور خشیت اس کے اندر پیدا کی۔ ابھی قبلہ چشتی صاحب بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، اور میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہم نے رکھی۔ یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا، تقوی کا نور، پرہیزگاری، خوف و خشیت ان کے اندر پیدا کی کہ کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرا مشاہدہ کر رہی ہے اور میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا دھیان کبھی برائی کی طرف گیا اور پھر ساتھ ہی یہ خیال ان کے دل کے اندر آ گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے احساس کے آتے ہی اس نے گناہوں کو ترک کر دیا۔ یا ایسا بندہ جو ہر وقت خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے، اور میں قیامت کے دن اپنے خالق کی بارگاہ میں جا کر کیا منہ دکھاؤں۔ حضرات، یہ ایسا تصور ہے جو صوفیاء کی خانقاہوں سے ملتا ہے، اور اگر یہ زندگی میں راسخ ہو جائے اور دل کی دنیا میں یہ تصور بیٹھ جائے تو پھر بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، ہزار بار سوچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ تھے، چرواہے کو دیکھا، اور اس چرواہے کے پاس کچھ بکریاں تھیں، امتحان لینے کی غرض سے
اس چرواہے سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ دے دو بکریوں کا۔ اس چرواہے نے آگے سے جواب دیا حضرت میں ملازم ہوں، بکریوں کا مالک نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میری ڈیوٹی ان کو چلانا ہے، مجھے اختیار نہیں کہ میں بکریوں کا دودھ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا، تیرا مالک تو تجھے نہیں دیکھ رہا۔ اس چرواہے نے بے ساختہ یہ جملہ کہا، اس نے کہا حضور کیا ہوا اگر دنیا کا مالک نہیں دیکھ رہا، کائنات کا مالک تو دیکھ رہا۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پہ فرمایا لوگوں جب تک یہ کیفیت بندگان خدا کے اندر موجود رہے گی اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ صوفیاء نے اندر کی دنیا کو بدلا ہے، ہم ظاہر پہ سارا زور لگاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ظاہر کو سجا سنوارتے ہیں، صوفی باطن کو سنوارتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ظاہر پہ نظر مخلوق کی ہوتی ہے اور دل پہ نظر خالق کی ہوتی ہے۔ باروں ململ دھوندیے بچوں ململ دھو، اور باروں دھوتیاں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا تے جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل چنگا ہوئے تاں دل یار پچھاڑے۔ منہ کالا دل چنگا ہوئے، ہم تو ظاہر پہ دور دیتے ہیں، صوفی باطن پہ دور دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء نے اللہ کی ذات کا احساس پیدا کیا بندگان خدا کے اندر، دلوں کی دنیا میں یہ تصور پختہ کیا۔ وہ کوئی بزرگ تھے سلف صالحین میں سے، ایک شخص آیا مرید ہوا، دوسرے ہی دن خلافت دے دی۔ جو 10 سال سے خدمت کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کہا حضور یہ کل آیا اور آج خلافت دے دی، ہمیں 10 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ فرمایا تم 10 سال میں ابھی تزکیہ کی ان مراحل سے گزر کر منزل مقصود تک نہیں پہنچے، یہ شخص پہلے دن وہاں پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ان کو سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے حضرت نے ان سارے خلفاء اور مریدوں کو ایک ایک مرغی منگا کر دی اور چھری دی کہ جاؤ یہ مرغی لے جاؤ اور اس کو لے جا کر کسی ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ وہ سب چلے گئے، کسی نے جنگل میں جا کر ذبح کی، کسی نے غار میں جا کر ذبح کی، کسی نے 10 میل دور جا کر ذبح کی۔ اور جب سب واپس آئے تو جس کو خلافت دی تھی وہ زندہ مرغی ہاتھ میں پکڑے واپس آ گیا۔ اب باری باری سب سے پوچھنے لگے کہ تو نے کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا میں نے غار میں ذبح کی، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو نے کہاں ذبح کی؟ میں جنگل میں گیا 10 میل دور، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں صحرا میں گیا، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا تم؟ اس نے کہا حضور میں جہاں بھی گیا میرا خالق مجھے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ تصور خوف اور خشیت الہی اور تعلق باللہ جو صوفیاء نے بندگان خدا کے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، اہل اللہ اور اللہ کے جو پاک باز بندے ہیں انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آج بدقسمتی سے دنیا کی محبت میں ہم لوگ اتنا گرفتار ہو گئے کہ نیکی کی بات ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا باپ کے جنازے میں کھڑا ہے، اسے نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ یہ دین سے دوری کا عالم ہے۔ وضو، غسل، تیمم کے مسائل کا ہمیں علم نہیں۔ مسجد سے اذان کی صدا ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی۔ آج پیغام ہے یہ مشائخ بغداد شریف کا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا دل سو گیا ہے، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر نیکی کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی تو پھر یہ نہ کہو سو گیا ہے، پھر یہ کہو کہ مر گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دل اللہ کے قرآن کی آیتیں سن کر بھی بیدار نہیں ہوتا، رسول اللہ کے
تو اسے سویا ہوا نہ کہو، اسے مردہ دل کہو، اسے زندہ نہ کہو، اسے مردہ کہو، جس پر نیکی کی بات اثر نہیں کر رہی۔ حضرات محترم، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے، جو رب کی ذات سے رابطہ ہے، جو نسبت ہے، یہ صوفیاء کاملین نے بندگان خدا کے اندر پیدا کی ہے، اور ایسے لوگ پھر ان کی خانقاہوں سے تیار ہو کر نکلے جن کا وجود خیر کی کنجی تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی چلے جائیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں شر کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، آج عرس مبارک کی تقریب میں آنے والوں، کہ کیا میرے وجود سے مخلوق خدا کو فائدہ مل رہا ہے؟ کیا میرا وجود خیر کی کنجی ہے یا میرا وجود شر کی کنجی ہے؟ سبحان اللہ، واہ۔ مجھے دیکھنا ہے اور اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے وجود سے مخلوق خدا کو فائدہ مل رہا ہے، نفع مل رہا؟ یہ اہل اللہ اور اہل طریقت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔ میں آخر میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے خطبات میں ایک خطبے کے آخر میں فرماتے ہیں، لوگوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سختی اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک دوا تجویز کی ہے، اور آج کی اس مجلس مبارکہ میں وہ میں نسخہ آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم اولیاء کے امام اور سلطان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر دل پہ زنگ لگ جائے تو پھر قرآن کی تلاوت، موت کا ذکر اور اہل اللہ اور علماء کی مجلس بعد تمہارے اس دل پہ لگے ہوئے گناہوں کے زنگ کو دور کر دے گا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کر، موت کو یاد رکھا کر، اور اہل اللہ کی اور اہل علم کی مجلسوں میں حاضر ہوا کر۔ اگر ان تین باتوں پہ تو نے عمل کر لیا تو اس کی برکت سے تیرے دل پہ لگا ہوا گناہوں کا زنگ نور میں تبدیل ہو جائے گا۔ خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم اور میں آمین۔ یہاں یہ بھی گزارش کروں گا، آپ اہل طریقت ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، خدا کے لیے آج بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت خارجیت اور نجدیت کی ہوائیں امت کے جوانوں کو بہا کر لے جا رہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اے اہل اللہ کے ماننے والوں، دنیا کے سامنے اسلام کا ایسا نقشہ پیش کرو، ایسا کردار امن کا ان کے سامنے رکھو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ غیر مسلم بھی مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور ان کے سبحان سامنے اللہ۔ اسلام کا صحیح امن کا، پیار کا جو چہرہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کرو۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔